پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زانی مرد اور عورت میں سے ہر ایک شادی سے پہلے توبہ کرے، استغفار کے ذریعے، ندامت اور گناہ سے رکنے کے ذریعے، نیز دونوں میں سے ہر ایک نئے سرے سے پاکیزہ زندگی گزارے جو زندگی گناہ سے مبرہ اور میل سے پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توبہ قبول کرے گا اور اپنی رحمت سے ان دونوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا۔ ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ نہیں پکارتے اور نہ اس نفس کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرتا ہے وہ اسامہ میں جائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں رسوا ہو کر رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الفرقان۔ ایک آدمی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کہا کہ میں ایک عورت سے ناجائز تعلقات رکھتا تھا اور اس سے میں وہ کرتا تھا جو اللہ نے مجھ پر حرام کیا ہے، پھر اللہ عز و جل نے مجھے اس سے توبہ کی توفیق دے دی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ کچھ لوگ کہنے لگے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے، اس سے نکاح کر لو، جو گناہ ہوا اس کا ذمہ مجھ پر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو کسی عورت سے بدکاری کرے، کیا وہ اس سے شادی کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ سیدنا ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یمنی آدمی کی بہن نے زنا کر لیا، اس نے اپنے عداج پر چھری چلا لی، اسے زندہ پا لیا گیا، انہوں نے اس کا علاج کرایا حتیٰ کہ وہ تندرست ہوگی، پھر اس کے چاچا نے اس کے گھر والوں کو منتقل کیا اور مدینے آ گیا۔ اس عورت نے قرآن مجید پڑھا اور نیک ہو گئی حتیٰ کہ اپنے قبیلے کی سب عورتوں سے زیادہ نیک ہو گئی۔ اس کے چاچا کو پیغام نکاح آیا، وہ ناپسند کرتا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کرے اور اپنی بھتیجا کے متعلق وہ دھوکہ دینا نامناسب سمجھتا تھا۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے ذکر کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو اس کا راز فاش کر دیتا تو میں تجھے سزا دیتا۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جسے تم پسند کرتے ہو تو اس سے اس کی شادی کر دو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس کا معاملہ بتانا چاہتے ہو؟ تو چاہتا ہے کہ جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اسے ظاہر کرے، واللہ اگر تم نے اس کے معاملے میں کسی ایک کو بھی آگاہ کیا تو میں تمہیں ملک والوں کے لیے عبرت بنا دوں گا، بلکہ ایک پاک دامن مسلمہ کی طرح اس کی شادی کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی ایک کو نہ چھوڑوں جس نے اسلام میں بے حیائی کی ہو کہ وہ کسی پاک دامنہ سے شادی کرے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، شرک تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، جب اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عورت کی توبہ اس سے معلوم ہوگی کہ اسے اس کے نفس سے بہکایا جائے، اگر وہ قبول کرے تو اس کی توبہ غیر صحیح ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ اس کی مطابق اس میں بھی وہ روایت ہے جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن ان کے اصحاب نے کہا کہ مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو زنا کی دعوت دے اور اس سے اس کا مطالبہ کرے، کیونکہ وہ خلوت میں ہی اس سے مطالبہ کرے گا اور کسی اجنبی عورت سے خلوت جائز نہیں ہے، اگرچہ اس قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہو، پھر اس سے زنا پر بہکانے کے لیے اس سے خلوت کیسے جائز ہے؟
پھر اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس طرح پر معاملہ پیش کرنا جائز نہ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کے متعلق کہا، وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اسے روکے رکھو۔ پلیز ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔